یاک ایک بڑا اور طاقتور پہاڑی جانور ہے جو بنیادی طور پر تبت، ہمالیہ، منگولیا، وسطی ایشیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور عام طور پر سرد اور بلند مقامات پر رہتا ہے۔ انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق یاک زیادہ تر 3000 سے 6000 میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے، جہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ یہ برفانی علاقوں، پہاڑی چراگاہوں اور اونچے میدانی علاقوں میں رہتا ہے۔ یاک انتہائی سرد موسم میں جینے کے قابل ہوتا ہے اور یہ -40 سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی گھنی اور لمبے بالوں والی کھال اسے شدید سردی سے بچاتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کی تحقیق کے مطابق یاک گھاس، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں وغیرہ کھاتا ہے۔ یہ کم غذائیت والی خوراک پر بھی گزارا کر سکتا ہے، جو اسے سخت موسمی حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ یاک کا دودھ، دہی، مکھن اور پنیر استعمال کرتے ہیں۔ یاک کا دودھ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں چکنائی اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ اس ٹاپک پر امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یاک کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اسے شہری علاقوں میں لاتے ہیں اس کے لیے اے سی اور کولر وغیرہ لگواتے ہیں، تو اس خدمت پر یہ ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ اس کے سر کو ایک عمل کے ذریعے محفوظ بنا کر دیواروں پر سجا دیتے ہیں۔ یہ عمل کرنا کیسا؟ اللہ اللہ۔ اب یہ جانور گھریلو جیسے مویشی جو ہیں، گائے کی قسم ہے یا یہ جنگلی ہے، اگر یہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تب تو قربانی نہیں ہوتی۔ وحشی یعنی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب میری اس میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہی اصل میں، ویسے تو اس میں علماء کے فتاویٰ ہیں، لیکن سب کی آراء مختلف ہیں، اور خلاصہ یہی ہے، چونکہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جنگلی ہے یا یہ پالتو ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی تک کوئی فائنلی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ اصول وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی علماء اس میں مطلب ہے کہ متفق نہیں ہے کہ یہ پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے۔ اسے دیکھنے میں جنگلی لگتا ہے، لیکن اس کا ابھی کوئی فائنل نہیں ہے، تو اس لیے وہ قربانی سے تو بچنا ہی ہوگا۔ اب رہا یہ کہ اس کا سر سجاتے ہیں، تو اب گوشت تو اس کا حلال، جبکہ یہ ہے گائے، اگرچہ جنگلی ہو تو گوشت حلال ہوتا ہے۔ گوشت جب حلال ہو اس کا، تو اب سر بھی حلال ہے، سمجھے؟ تو اب اگر کسی نے اس کی قربانی تو ابھی نہیں ہو رہی، اس کا گوشت اگر حاصل کریں گے تو ذبح کیا، اور اب سر بھی تو اس کا کھایا جائے گا۔ لگانے میں تو یہ سر جو ہے زینت پہ جائے گا۔ جی، اب وہ واللہ عالم کس انداز میں لگاتے ہیں کہ اس کا گوشت وغیرہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ بعض اس طرح کے عمل ہوتے ہیں کہ صرف کھال جو ہے نا اس کے ذریعے سے، ہاں، پورے جانور بنا لیتے ہیں کھال کے، جی، سارا نکال لیتے ہیں، سر بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ نکالنا ہی چاہیے گوشت، تو ورنہ تو سڑے گا نا، بدبو آئے گی، سوکھے گا بھی کب پتہ نہیں۔ سوکھنے کا عمل اس کا زبان اور یہ سب گوشت جو یا تو نکال لیتے ہوں گے، تو کھانے کی جو اجزاء ہیں نکال کر اگر کسی نے اس کو لگا دیا تو یہ اس تصویر کے حکم میں تو نہیں آئے گا۔ تصویر کے حکم میں، تصویر کے حکم میں جب نہیں آئے گا تو وہ فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا، نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اور اے سی میں لا کے رکھتے ہیں اس کو، یہ بھی تھا ٹھنڈے ماحول میں، تو اب کسی مقصد کے لیے، منفعت کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو لاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، تو شرعاً کوئی حرج نہیں اس میں، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں اس کی، جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ کہ بعض اوقات اس طرح کے جانوروں کی خرید و فروخت اور یہ قانونی مسائل ہوتے ہیں اس میں، تو قانونی مسائل نہ ہوں تو اور کوئی بھی رکاوٹ شرعاً نہ ہو تو ویسے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے، پالنے میں بھی حرج نہیں ہے اگر یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔